دوستوں کی تشریف آوری کا اس وقت میں ضلع ملیر میں موجود ہوں. ڈپٹی میئر صاحب میرے ساتھ کھڑے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے یہاں کے ٹاؤن چیئرمین موجود ہیں. گڈاب کے وائس چیئرمین ہمارے ساتھ موجود ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے مختلف جو یو سی چیئرمین صاحبان ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں. اور آج یہاں آنے کا ایک بنیادی مقصد جو پاکستان پیپلز پارٹی کا عزم تھا کہ کراچی شہر میں ہم جو صفائی کی صورتحال ہے, ذہنی صفائی بھی, سیاسی صفائی بھی, اور جو سڑکوں کی صفائی ہے, اس کی جو جدوجہد ہے وہ جاری رکھیں گے. آج ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں اس کے ایک اچھے اس میں پیش رفت ہوئی ہے جب ملیر ضلع کے اندر ہمارے سالڈ ویسٹ ڈپارٹمنٹ کے ذریعے ہم نے اپنے جو کچرے کے ڈبے ہیں اس کے اندر اس کی انفراسٹرکچر میں, اس کی مشینری میں اضافہ کیا اور مزید 1000 بڑے ٹریش بنز کو ہم ملیر ضلع کے اندر انٹروڈیوس کرنے جا رہے ہیں. اس سے پہلے بھی ہمارے ڈسٹ بنز موجود تھے تو اب ان کو ہم ریفربش بھی کریں گے اور مزید نئے ہم نے یہاں پر کچرے کے ڈبے آج سے سٹارٹ کر رہے ہیں. اور اچھی خبر یہ ہے کہ ان کو لوکلی مینوفیکچر کیا جا رہا ہے. آج ہم نے فیکٹری کا بھی اپنے دوستوں کے ساتھ معائنہ کیا جہاں پر یہ کام کیا جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اہم چیز ہے بیکاز بہت سارے ہمارے اسپیشلی جو ڈسٹرکٹ کاؤنسل کے ایریاز تھے, اس طرح کے کراچی کے جو مضافاتی علاقے ہیں, وہاں پہ لوگوں کی ہماری یو سی چیئرمین صاحبان کا یہ گلہ ہوتا تھا کہ وہاں پر شاید ڈسٹ بنز اس تعداد میں موجود نہیں ہیں. تو جب پیپلز پارٹی کا میئر آیا, پیپلز پارٹی کا ڈپٹی میئر آیا, تو فیصلہ یہی کیا گیا کہ ہم ان چیزوں کو بہتر بنائیں گے, مزید مؤثر کریں گے. تو آج ماشاءاللہ خوشی ہوتی ہے آپ کو بتاتے ہوئے کہ وہ جو ہماری کمٹمنٹ تھی الیکشن کے ٹائم پہ, اس کے اندر ایک اہم سنگ میل ہم عبور کرنے جا رہے ہیں. اور آج سے یہ جو ڈسٹ بنز ہیں ان کو مختلف ضلع ملیر کی سڑکوں کے اوپر رکھ دیا جائے گا. اور انشاءاللہ کراچی کے 7 اضلاع میں 25 کے 25 ٹاؤنز میں اسی طریقے سے ہم کام کریں گے تاکہ جو بھی ریلیف اپنے شہر کی عوام کو دے سکیں وہ دی جائے. اس کے ساتھ ساتھ 2 اور باتیں میں کرنا چاہوں گا. چونکہ مانسون کی آمد ہے, بارش کے بارے میں بلدیہ عظمیٰ کراچی شہر کے کوئی 500 کے لگ بھگ مختلف جو نالے ہیں اس کی صفائی کا کام کرتی ہے. اور پچھلے کوئی 3 سال سے اس کام کو سینٹرلائز طریقے سے کیا جا رہا ہے. ساری ذمہ داری بلدیہ عظمیٰ کراچی کے پاس ہوتی ہے. تو اس کا بھی ہم نے ٹینڈر کر دیا ہے سال کے نالے کی صفائی کا, اور انشاءاللہ 11 تاریخ کو وہ ٹینڈر کھل جائے گا. اور انشاءاللہ بقرعید کے فوراً بعد ہم نالوں کی صفائی کا پروسیس بھی سٹارٹ کر دیں گے تاکہ جو مانسون کی آمد پر تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو وہ کم سے کم تکلیف ہو سکے. اس حوالے سے میں نے اور سلمان نے تمام جو ہمارے کنسرنڈ ادارے ہیں یعنی کہ کے ایم سی ہو, کے ایم سی کے ساتھ ہمارا واٹر سیوریج بورڈ ہو اور سالڈ ویسٹ ہو, ان کے ساتھ جوائنٹلی میٹنگ ہم نے کر لی. اور اب انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں اپنے ٹاؤنز کے ساتھ بھی بیٹھیں گے تاکہ جہاں جہاں ان کی بھی آئیڈینٹیفیکیشن پہ چوکنگ پوائنٹس ہوں گے اس کو کے ایم سی انشاءاللہ ایڈریس کرے گی. میں یہاں پر ایڈ کرنا چاہوں گا کہ کے ایم سی نے اپنی مشینری میں بھی اضافہ کیا ہے. ہم نے اپنے پمپس کو جو بند پڑے ہوئے تھے وسیم اختر صاحب کے زمانے میں, ان پمپس کو واپس ایکٹیویٹ کیا, ان کو ریفربش کیا ہے, ریہیبلیٹیٹ کیا. اور جو گریب کرین وغیرہ ہیں اس کے اوپر بھی ہم کام کریں. انشاءاللہ جون کے آخر تک وہ مشینری بھی ہمارے پاس آ جائے گی تو ہم اپنی مشینری بھی استعمال کریں گے پلس آؤٹ سورس طریقے سے بھی ہم کام کرنے میں کامیاب ہو پائیں گے. تیسری چیز, بقرعید کی آمد ہے تو آلائشوں کے حوالے سے اگین سالڈ ویسٹ شہر بھر میں یہ کام کرتی ہے. اور اس حوالے سے امتیاز شاہ صاحب میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں, ایم ڈی سالڈ ویسٹ کے. ہم سب نے جوائنٹ میٹنگ تمام جو ڈسٹرکٹس ہیں اس میں ہم کر چکے ہیں اور ہم نے اسٹریٹجی بنا لی ہے کہ کس طریقے سے کراچی بھر کے اندر آلائشوں کو ٹھکانہ لگانے کے لیے کام کیا جائے گا. اس حوالے سے کراچی کے 3 بڑے جو ہماری لینڈ فل سائٹ سے جام چاکرو ہو, گوند پاس ہو اور شرافی گوٹ ہو, اس کے اوپر ٹرینچز ہم انشاءاللہ کھودیں گے جس طرح پچھلے سال ہم نے کام کیا تھا. اور ٹرینچز کے اندر ان آلائشوں کو زمیں بوس کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے شہر بھر میں تقریباً کوئی 100 کے لگ بھگ کلیکشن پوائنٹس بنائے ہیں جہاں پہ گلی محلوں سے آلائشوں کو اٹھا کے ان کلیکشن پوائنٹس میں لایا جائے گا سالڈ ویسٹ کی ٹیمز کی جانب سے. اور انشاءاللہ ان کلیکشن پوائنٹس کو راؤنڈ دا کلاک, یہ نہیں ہے کہ دن میں ایک بار مغرب کے بعد یہ کام کیا جائے گا, دن بھر یہ کام چل رہا ہوگا. اور ان کلیکشن پوائنٹ سے انشاءاللہ ہم ان تینوں جو اپنی لینڈ فل سائٹ پہ جو ٹرینچز ہم نے کھود دیے ہیں وہاں ان کو لے کے جائیں گے تاکہ ان کو زمین بوس کیا جا سکے. میں بتانا چاہوں گا شہریوں کو میڈیا کے ذریعے ایک ہیلپ لائن نمبر ہم نے بنایا ہے اس سروس کے لیے, 1128 اس کا نمبر ہے. کسی بھی شہری کو اگر آلائش کے حوالے سے, صفائی کے حوالے سے, گندگی کے حوالے سے کوئی پرابلم ہو
تو 1128 1128 پہ کال کر سکتا ہے اور اپنی جو پریشانی ہے وہ سالڈ ویسٹ کو مطلع کرنے کے بعد انشاءاللہ سالڈ ویسٹ کی ٹیم اس کو رسپونڈ کرے گی اور اس کو ٹھیک کرنے میں کامیاب ہو پائے گی. بقرعید سے 2-3 روز پہلے ہر ڈسٹرکٹ کا اپنا بھی ایک لوکل نمبر ہم نے تجویز کیا ہے, وہ انشاءاللہ بقرعید سے 2 دن پہلے ہم اناؤنس کر دیں گے تاکہ ملیر کے لوگ اپنے نمبر پہ بھی کال کر لیں, ساؤتھ والے اپنے نمبر پہ کال کریں, کیماڑی والے اپنے نمبر پہ کال کریں تاکہ زیادہ بآسانی یہ کام ہو سکے. انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں آلائشوں کے حوالے سے تمام ٹاؤن چیئرمین کے ساتھ میٹنگ بھی ہم کریں گے, جس میں نہ صرف جان محمد جیسے پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹاؤن چیئرمین ہوں گے بلکہ جو اپوزیشن والے بھی ہیں ان ٹاؤن چیئرمینز کو بھی ہم اپنے پاس مدعو کریں گے اور ان سے بات کرنے کے بعد, ان کی مشاورت کے بعد جہاں جہاں ان کی کوئی رائے ہوگی جس سے ہم اپنی پرفارمنس کو, اپنی ڈیلیورنس کو بہتر کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس کو بھی کرنے کی کوشش کریں گے. یہ پیپلز پارٹی کا وعدہ تھا, بلاول بھٹو زرداری صاحب کا وعدہ تھا کہ یہ عوامی بلدیاتی مقامی حکومت ہوگی جو عوام کے درمیان رہے گی, عوام کے مسائل کو سمجھے گی اور اپنے وسائل کو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے انشاءاللہ صرف کرے گی. میں اس حوالے سے اپنے تمام یو سی چیئرمین صاحبان کا شکر گزار ہوں جو گاہے بگاہے اپنے ایشوز کو ہمارے سامنے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, ہماری مدد کرتے ہیں, ہمارا ہاتھ تھامتے ہیں اور ان کی گائیڈنس میں, ان کی سپرویژن میں بھی ہم کام کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں. میں کیونکہ ملیر ضلع میں موجود ہوں, میں ملیر کی تمام ٹیم کو, سلمان ڈسٹرکٹ کے صدر بھی ہیں, ڈپٹی میئر بھی, ان کے ساتھ جتنے ہمارے یو سی کے چیئرمین صاحبان ہیں, میں ان کو یہ کہنا چاہوں گا کہ بارشوں میں نالے کی صفائی میں آپ کام کی نگرانی کریں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے تاکہ بہتر طریقے سے اپنی عوام کی خدمت کر سکیں. اور سملرلی بقرعید کے دنوں میں آلائشوں کے حوالے سے آپ ہماری مدد کریں, ہماری رہنمائی کریں, جہاں جہاں آپ سمجھتے ہیں ہمیں اپنی پرفارمنس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے, ہم انشاءاللہ آپ کی مشاورت کے ساتھ چیزوں کو آگے لے کر چلیں گے اور جو میکزیمم خدمت اس شہر کراچی ہی کر سکتے ہیں انشاءاللہ وہ خدمت پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک ایک قائد, ایک ایک لیڈر, ایک ایک رہنما, ایک ایک ورکر, ایک ایک جیالہ انشاءاللہ اسی طریقے سے جاری و ساری رکھے گا, اس امید کے ساتھ کہ آنے والا وقت ہم سب کے لیے بہتر ہو, شہر کراچی کے لیے, صوبہ سندھ کے لیے اور ہمارے پیارے پاکستان کے لیے بہتر ہو. پاکستان زندہ باد. میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے بڑا اہم سوال اٹھایا ہے کہ ہر سال ہم کروڑوں روپے اپنے نالوں کو, سیوریج کو صاف کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اس میں میکزیمم چیز جو ہوتی ہے نا وہ یہ تھیلیاں ہوتی ہیں. ہم شہری اپنے 5 منٹ کے سکون کے لیے, 10 منٹ کے سکون کے لیے وہ تھیلی استعمال کرتے ہیں, پھینکتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں وہ تھیلی نکل گئی. وہ تھیلی نکلتی نہیں ہے, وہ ہماری سیوریج میں جاتی ہے, سیوریج کو چوک کرتی ہے, نالوں میں جاتی ہے, نالوں کو چوک کرتی ہے اور جب یہ سارا پانی اوور فلو ہوتا ہے تو میرے گھر میں, آپ کے گھر میں, ہم سب کے گھروں میں, ہمارے دفاتر میں, مساجد میں وہ پانی آتا ہے. تو سب سے پہلے تو میں شہریوں سے درخواست کروں گا کہ وہ خود ایک ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے ان چیزوں کے استعمال سے گریز کریں. سب سے پہلے گریز کریں. دوسری چیز میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں سندھ حکومت کا نمائندہ ہوں, پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت ہے. میں 2021 میں جب ایڈمنسٹریٹر بنا, دسمبر 2021 میں بلدیہ عظمیٰ کراچی نے ریزولوشن پاس کی جس کے تحت ہم نے شاپنگ بیگز کو, پلاسٹک بیگز کو بین کر دیا تھا. پھر کچھ شرارتی لوگ عدالت گئے اور عدالت سے آرڈر لے کے آ گئے کہ بلدیہ عظمیٰ کراچی کی جو قرارداد ہے یہ درست نہیں ہے اور اس قرارداد کو قلعدم دے دیا گیا. اب جب وہ تھیلیاں استعمال ہوتی ہیں تو آپ رسوائی میری کرتے ہیں, برا بھلا مجھے کہتے ہیں, لیکن میرے لیے دقت یہ ہے کہ جب میں کام نہیں کرتا تب بھی برا بنتا ہوں, جب کام کرتا ہوں تب بھی برا بنتا ہوں. اس لیے میں لوگوں سے گزارش یہ کرتا ہوں کہ ہم جو بلدیاتی نمائندے ہیں, ہمارا جو کام ہے وہ ہمیں کرنے دیں. ہم جانتے ہیں ہماری ذمہ داری کیا ہے. اگر ہمارے کاموں میں روڑے اٹکائے جائیں گے تو کہیں نہ کہیں وہ تکلیف ایونچولی صرف مجھے نہیں ہوتی, جان محمد کو, سلمان کو نہیں ہوتی, ہم سب کو بحیثیت قوم ہوتی ہے. تو جس کا جو کام ہے اس کو وہ کام کرنے دیں تو میں سمجھتا ہوں یہ معاملہ بہتر طریقے سے سارٹ آؤٹ ہو سکتا ہے. کو اپریشیٹ کر دیجیے گا.
آپ کو کس نے کہا کہ بلاول صاحب مجھ سے سوال نہیں پوچھتے؟ جب عوام ہم سے پوچھتی ہے بلاول صاحب بھی ہم سے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں جی بتاؤ میرے شہر میں کیا کر رہے ہو، جو پریشانیاں ہیں۔ میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں چیزوں کو آبجیکٹیولی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ میں بحیثیت میئر، سلمان بحیثیت ڈپٹی میئر، ہمیں اس بات کا ادراک ہے کہ اسٹریٹ کرائم ایک چیلنج ہے ہمارے لیے۔ اس وقت یہ جو اسٹریٹ کرمنلز ہیں یہ آپے سے باہر ہوئے ہیں اور کراچی کے نوجوانوں کی، کراچی کے لوگوں کی جانوں کا اس کے اندر نقصان ہوا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں اس حوالے سے پولیس کو اپنی پرفارمنس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ بار بار وزیر اعلیٰ سندھ ہوں، وزیر داخلہ ہوں، چیئرمین پیپلز پارٹی ہوں، بلکہ آصف علی زرداری صاحب جب صدر بننے کے بعد پہلی بار کراچی آئے تھے تو انہوں نے پہلی میٹنگ جو اپنی کی تھی وہ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے کی تھی کہ سارے سندھ بھر کے اندر ہمیں اکراس دا بورڈ کیا آپریشن کرنے کی ضرورت ہے اور ہماری قانون نافذ کرنے والے اداروں کو کیا سپورٹ سرکار کی جانب سے، حکومت کی جانب سے ملنے کی ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے، لیکن میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ کوئی کوتاہی یا کوئی لیپس آپ کے اچھے کام کو انفارچونیٹلی وہ چھپا دیتا ہے۔ آپ بھی اور میں اسی عمر کے ہیں جب 80s 90s میں ہم اس شہر میں بڑے ہو رہے تھے۔ آپ مجھے بتائیے 1980 کے کراچی میں کیا حالات تھے، 90s کے کراچی میں کیا حالات تھے، سن 2000 کے کراچی میں کیا حالات تھے۔ یہ وہ لوگ جو آج کہتے ہیں کہ کراچی کے لوگوں کو اسلحہ دے دو، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے پہلے کراچی والوں سے قلم چھینا، کتاب چھینی اور ان کو پان گٹکے پہ لگا دیا، بندوقیں دے دیں اور یہ ریس بنا دیے۔ یہ جب کراچی کا 2013-14 کا آپریشن ہوا، 2013-14 کے آپریشن کے بعد کراچی شہر کے نو گو ایریاز ختم کیے گئے، اور نو گو ایریاز ختم کرنے کا نتیجہ آپ نے دیکھا جب بعد میں انتخابات ہوئے تو جن لوگوں کی توتی بولتی تھی نا اس طرح کی توتی نہیں بولی۔ اب یہ لوگ یہی چاہتے ہیں کہ ایک بار پھر کراچی کے اندر وہ نفرت کی سیاست ہو، وہ خوف کی سیاست ہو، وہ تفریق کی سیاست ہو۔ یہ میرا بھائی سلمان کھڑا ہے، اس کے باپ نے شہادت دی ہے، اسی ضلع ملیر کے اندر اس کو مار کے چلے گئے تھے۔ حالات ایسے ہو گئے تھے کہ ان کو اپنے گھر میں رہنے کے لیے سکون نہیں تھا کہ کسی کا باپ اسے چھین لیا جائے۔ تو ہم تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، ہمارے خاندانوں نے وہ قربانیاں دی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں ہماری کمٹمنٹ ہے کہ جس طرح ٹیررزم، ٹارگٹ کلنگ، ایکسٹورشن، کڈنیپنگ فار رینسم، یہ 4 بڑے اوفینسز تھے۔ ایک زمانے میں ڈیلی 40-50 جانے جاتی تھی شہر کے اندر، کڈنیپنگ فار رینسم کے واقعات ہوتے تھے۔ آج وہ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی پولیٹیکل گورنمنٹ نے کام کیا، آپ کے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کام کیا، اور آپ ان لوگوں کا قلع کما کر پائے جو کہ آپ کو پرابلمز کریٹ کر رہے تھے۔ اب یہ جو اسٹریٹ کرمنلز ہیں نا، ان کو بھی اسی طریقے سے ہمیں ٹیکل کرنے کی ضرورت ہے۔ کچھ دشواریاں ہمیں ضرور آتی ہیں۔ ہم پولیس سے جب پوچھتے، پولیس کہتی ہے ہم نے بندے کو پکڑا، پکڑنے کے بعد ہم نے اس کا ریمانڈ لیا، ریمانڈ لینے کے بعد 7 دن بعد ریمانڈ پورا ہوا، 14 دن بعد 15 دن بعد اس کی بیل ہو گئی۔ اور اس طرح کے بہت سارے واقعات میں آپ کے ساتھ گاہے بگاہے شیئر کرتا رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس معاملے کو ٹیکل کرنے کے لیے، بیکاز یہ معاملہ صرف حکومت کے لیے نہیں ہے، ہمارے معاشرے کے لیے، ایک عام آدمی اس سے افیکٹ ہو رہا ہے اسٹریٹ کرائم سے۔ میں سمجھتا ہوں عدالت ہو، لیجسلیچر ہو اور ہماری حکومت ہو، تینوں اداروں کو مل کر ساتھ بیٹھنے کی ضرورت ہے اور اپنے نظام کو ان اسٹریٹ کرمنلز کو پکڑنے کے لیے ٹارگیٹڈ اسٹریٹجی کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، تاکہ ان کیسز کو ہنگامی بنیادوں پر چلایا جا سکے، اور جن لوگوں نے یہ سفاک کام کیے ہیں، جن لوگوں نے ہمارے بچوں کی جانیں لینے کی کوشش کی ہے یا لینے میں کامیاب ہوئے ہیں، ان کو ہم ایسی مثالی سزا دیں کہ کوئی اور آدمی اس طرح کا کام نہ کر پائے۔ وجہات میں اس کو پیسے نہیں دوں گا۔ یہ جو ٹھیکیدار ہے نا، یہ ٹھیکیدار، انہی ٹھیکیداروں نے شہر کی ایسی کی تیسی کی ہے۔ اس آدمی کا بیک گراؤنڈ چیک کروا لو، پتہ چل جائے گا کون ہے۔ میں بہت ساری چیزوں پہ خاموش رہتا ہوں، میرا اگر منہ کھلے گا میں بتاؤں گا کس کس نے کیا 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 ہے۔ یہ چاہتے ہیں اس طرح کی بات کرنا، کروا لیں۔ ان کو پرابلم یہ ہے کہ وہی بلدیہ عظمیٰ کراچی جو کہ ماضی میں وسیم اختر کے دور میں میئر فائل پھینکتا تھا اور کہتا تھا میرے پاس اختیارات نہیں ہیں، وہی بلدیہ عظمیٰ کراچی اس وقت لالو کھیت میں کام کرا رہی ہے، لیاقت آباد میں کام کرا رہی ہے، اورنگی میں کام کرا رہی ہے، ملیر میں کام کرا رہی ہے، آپ کے بلدیہ میں کام کرا رہی ہے، آپ کے شیرشاہ کے ایریا میں کام کرا رہی ہے۔ ان کو شرم آ رہی ہے اس چیز سے، اور شرم سے بچنے کے لیے کے ایم سی کام کرا رہی ہوتی ہے، ایم کیو والے کہتے ہیں ہم نے کرایا، وہاں بورڈ لگا ہوا ہے کے ایم سی کا، وہ اپنا جھنڈا لگا لیتے ہیں آ کے۔ واٹر بورڈ کام کر رہی ہے، وہ ہماری نیلی گاڑیاں کھڑی ہیں،
اتنی بڑی بڑی گاڑیاں ہیں, وہ اس پہ بڑا بڑا کراچی واٹر سیوریج کارپوریشن لکھا ہوا ہے. ہماری چیز ہے وہ, ہم چلاتے ہیں اس کو, ہم اس کو بھیجتے ہیں جہانگیر روڈ پہ گلیوں کو صاف کرنے کے لیے, پٹیل پاڑے کو بھیجتے ہیں صاف کرنے کے لیے, یہ آ جاتے ہیں فوٹو کھنچانے کے لیے. تو بھائی فوٹو کلچر جو ہے نا ختم ہو چکا ہے. اب یہ فوٹو کلچر کی سیاست ختم ہو گئی. میرا منہ کھلواؤ گے تو پھر پتہ چل جائے گا کہ 8 فروری کو کیا ہوا تھا. offenders. تین آپ نے سوال کیے, تینوں بڑے ہیں. میں پہلی چیز یہ قانون سازی ہو گئی ہے. یہ میرے دور میں جب میں وزیر قانون تھا, ہم نے اسمبلی سے لا پاس کرا کے اس کو گزٹ کرا لیا ہے. اب وہ جو کڑے لگنے ہیں, وہ جو گیجٹ لگے گی جس کے بیسس کے اوپر ٹریکنگ کی جائے گی, وہ مینوفیکچر ہونے, وہ مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے. آپ کے پولیس حکام جو ہے ان مینوفیکچررز کے ساتھ بات کر رہے ہیں تاکہ وہ اچھے ریٹس پہ آپ کو چیز مل جائے اور آسانی سے دستیاب ہو, تاکہ آپ اپنے ہیبیچول اوفینڈرز کو ٹریک ڈاؤن کر سکیں. جو لوگ بیلیں دیتے ہیں, ایک زمانہ تھا جب عدالت اور حکومت کا ایک بڑا گہرا تعلق ہوتا تھا, مل کر معاملات کو حل کرنے کی کوشش کرتے تھے. بدقسمتی کے ساتھ وہ والا تعلق اب نہیں ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی بات کی جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں جوڈیشری بھی انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے, حکومت بھی انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے, اور پارلیمان بھی انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. میرا تو گلہ یہی ہے کہ اب پارلیمان اور حکومت شاید انڈیپینڈنٹ نہیں رہی. روز ہمارے افسران کو عدالت بلا رہی ہوتی ہے, روز جو ہے کنٹمپٹ نوٹسز جاری کیے جا رہے ہوتے ہیں. ماضی میں کتنے وزرائے اعظم کو عدالتی فیصلے کے تحت ہٹایا جا چکا ہے. تو وہ جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی بات کی جاتی ہے, میں سمجھتا ہوں کہیں نہ کہیں ہم لوگوں کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ شاید عدالت تو آزاد ہے, حکومت آزاد ہے کہ نہیں. آپ مجھے بتائیں, میرا ہر فیصلہ اگر چیلنج ہوگا, سلمان کا ہر فیصلہ چیلنج ہوگا, جان محمد صاحب کا ہر فیصلہ چیلنج ہوگا, تو آپ مجھے بتائیے معاملات کیسے آگے بڑھیں گے. آپ مستقل حل مجھے بتائیں کیا کریں. وہ جو MQM نے کیا تھا کہ نالوں کے اوپر گھر بنا دیے تھے, ابھی چلیں میرے ساتھ یوسف گوٹ دکھاتا ہوں آپ کو. مصطفیٰ کمال صاحب کے دور میں 1100 گھر, دکانیں, دفاتر اور مساجد بنا دی گئی, جو کہ نیو کراچی کو آج چوک کرتا ہے. آپ چلیں میرے ساتھ محمود آباد پہ TP2 کے پلاٹ پہ, جہاں پہ چائنا کٹنگ کر کے انہوں نے الاٹمنٹ کر دی. یہ جو 514 نالے ہیں نا, میں آپ کو کہتا ہوں آپ انویسٹیگیٹو جرنلزم کریں, مجھے 514 نالے دکھا دیں آپ. بہت سارے نالے تو اس میں سے غائب ہو چکے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ماضی میں جو چائنا کٹنگ, UK کٹنگ, ساؤتھ افریقہ کٹنگ, کینیڈا کٹنگ, اس کٹنگ میں کاٹ کے شہر کا یہ حال کیا ہے. تو یار کاٹنے کی چیزوں کو ختم کرو, ہم جوڑنے کے لیے آئے انشاءاللہ. پچھلے 4 سال سے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی میں ان معاملات کو دیکھ رہا ہوں. میرے ساتھ یہ تمام جو پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں, یہ تمام ان معاملات کو دیکھ رہے ہیں. اور انشاءاللہ آپ دیکھیے گا, یہ وہ ٹائم نہیں ہے کہ عمران اسماعیل صاحب اور وسیم اختر صاحب کیفے پیالہ پر بیٹھ کے چائے پی رہے ہوں, پراٹھا کھا رہے ہوں اور موسم کو انجوائے کر رہے ہوں. ہم لوگ فیلڈ میں کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, چاہے میں ہوں, چاہے سلمان ہو, ہماری ساری ٹیم ہو. تو انشاءاللہ جو بھی چیلنج ہوگا, ہم فائلیں نہیں پھینکیں گے, یہ نہیں کہیں گے ہماری ذمہ داری نہیں ہے, اختیارات نہیں ہے. ان چیلنجز کو فیس کریں گے اور جو کچھ بھی اپنے لوگوں کے لیے کر سکتے ہیں وہ کریں گے. آخر میں سالڈ ویسٹ انتظامیہ کا شکر گزار ہوں, ان کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اپنی ذمہ داری کو احسن طریقے سے نبھانے کے لیے یہ انیشیٹو لیا. ہمارے جو کمپنی ہے مسٹر پینگ, میں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا. آئی لائک ٹو اپریشیٹ یو فار دا کنٹریبیوشن دیٹ یو آر میکنگ فار دی بیٹرمنٹ آف district Malir, and I hope that you are pursuing such activities in other districts of the city of Karachi, and you'll be able to serve the residents of Karachi in a better manner, so that the dreams of the people, the commitment that my political party has made to the people of Karachi, we're able to deliver with that. I'd like to work more on various other means with you to improve the situation here in Karachi, and inshallah I look forward to your cooperation and support in making Karachi a clean and green city. Thank you very much. बहुत शुक्रिया.